پھر مولا فرماتے ہیں والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ عزیزان گرامی، جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا اور ہے۔ اللہ نے دلوں پہ حکومت آل محمد کو عطا کی ہے۔ ان کا زمانہ تھا بنو امیہ کا دور، لیکن جو آل محمد کی عزت تھی وہ اور تھی۔ حکمران، حاکم دشمن تھے اہل بیت کے، بے انتہا دشمن۔ دوسرے جملے کو پڑھوں یا وَفَضَّلْنَا بِسَبْعٍ؟ بس بھئی اب جو میرے بھائی جو آگے بیٹھے وہ پیش کہہ رہے ہیں کہ پڑھوں، تو بس ایک جملہ اور سن لیجیے۔ اس ایک جملے کے لیے شاید مجھے 5-10 منٹ چاہیے۔ وَفَضَّلْنَا بِسَبْعٍ، اور ہماری فضیلت ہے کہ 7 ہم میں سے ہے۔ وَفَضَّلْنَا بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، نبی مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہے۔ مولا علی نے لکھا تھا نا خط میں، خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا، بنو امیہ کا بنی ہاشم سے مقابلہ نہ کرنا۔ من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی ہیں، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا۔ میں نے نام نہیں لیا ہے۔ ومنا، مولا نے فرمایا تھا جو خط لکھا نہج البلاغہ میں ہے، سید رضی کہتے ہیں اس سے افضل خط نہیں نہج البلاغہ میں۔ مولا فرماتے ہیں کہ منا اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ اور اللہ کے نبی کا شیر حمزہ ہم میں سے۔ کچھ لوگ پریشان ہو گئے، اللہ کے شیر بہت ہیں، حضرت حمزہ اللہ کے شیر، حضرت جعفر طیار اللہ کے شیر، حضرت عباس ابن علی علمدار اللہ کے شیر، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ بھئی آج یقین مانیے بالکل طاقت نہیں ہے، پھر بھی میں زور لگا رہا ہوں، جو الفاظ پیش کر رہا ہوں اسے قبول فرما لیجیے گا۔ مولا نے فرمایا کہ اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم ہے، اسد اللہ الغالب یعنی اللہ کے سارے شیروں پہ غالب آنے والے صرف علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو عزیزان گرامی، مولا نے خط لکھا تھا، پھر وہاں پہ ایک جملہ اور سن لیجیے، پورا خط نہیں مولا کا پیش کر رہا، یزید کے باپ کو لکھا تھا۔ مولا نے فرمایا کہ اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا۔ منا سیدۃ النساء، کائنات کی بیویوں کی ملکہ فاطمہ ہم میں سے ہیں۔ وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، سورہ لہب کے اندر آیت آئی ہے نا کہ ابو لہب کی بیوی کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے نبی پہ کوڑا پھینکتی تھی، وہ جسے خط لکھا تھا اس کی پھپھی تھی۔ اب رشتے پتہ چل رہے ہیں؟ ام جمیل، بھئی سارے رشتے جہاں سے گھما پھرا کے دیکھیں کہ کوئی رشتہ اچھا نہیں ملے گا۔ تو مولا نے لکھا تھا کہ ہم میں سے سیدۃ النساء، تم میں حمالۃ الحطب۔ پھر مولا نے آخر میں لکھا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے۔ منکم صبیۃ النار، تم میں جہنم کے بچے۔ یزید کی طرف اشارہ ہے۔ اب مولا سجاد نے وہی الفاظ اپنے دادا کے دہرائی یزید کے سامنے، من النبی، 7 فضیلتیں ہماری، نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے۔ مجمع نہیں ہے اس وقت، مولا فرما رہے صدیق ہم میں سے۔ اگر علی علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی صدیق ہوتا تو نبی اسے مباہلہ میں لے جاتے۔ وقت ہے ابھی، چلیے گا۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ مولا فرما رہے ہیں کہ نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے۔ دیکھیں صدیق اکبر، صدیقہ کبریٰ مباہلہ میں گئے تھے۔ مجمع کر رہے گا میرے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی، اب جناب مولا کائنات نے فرمایا کہ جو خط لکھا تھا مولا سجاد نے فرمایا نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، اللہ کا شیر حمزہ ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے۔ عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا وَمِنَّا مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے مہدی ہم میں سے۔ چھٹے امام نے فرمایا تھا بنو امیہ بنی ہاشم 2 خاندان ہیں، ان کے بڑے پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتے رہے، پھر مولا علی کی، پھر کوئی مولا حسن کے مقابلے میں آیا، پھر یزید مولا حسین کے مقابلے میں، ان کا آخری سفیانی ہمارے 12ویں کے مقابلے میں آیا۔
آئے گا، آخری زمانے میں ظاہر ہوگا شام سے، اور وہ سفیانی ہوگا کیونکہ نسل سے ہوگا وہی بنو امیہ کی۔ مولا نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں صاحب الزمان پھر اسے شکست دیں گے، یہ بعد میں بھی پیٹیں گے، پہلے بھی پیٹتے رہے ہیں، تو اب تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، عظمتیں چوتھے امام علیہ السلام، دیکھیں حدیث نبوی ہے، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر، ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد۔ یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، مولا سجاد سے بڑا مجاہد کوئی نہیں، آپ نے کلمہ حق بلند کیا۔ مولا سجاد نے ایک مرتبہ خطبہ دیا کہ یہ سب ہم میں سے ہیں، یہ ہستیاں۔ جب یزید نے دیکھا نا سارا ماحول بدل گیا، اسی کے درباری اسی پہ لعنت کر رہے ہیں، اسے گالیاں دے رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ سارا ماحول میرے خلاف، کیا کروں؟ روکتا ہوں تب بھی مجمع روکنے نہیں دیتا کہ خطبہ رکوا دوں، اور اگر بولنے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں انہیں بولنے دے۔ تو اس نے کہا کیسے روکوں؟ ایک مرتبہ کہا مؤذن اذان دے دے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، مؤذن سے کہا اذان دے، اب پتہ چلا یہ بے وقت اذانیں آل محمد کے خلاف دی جاتی ہیں۔ جملے میرے پہنچ رہے ہیں؟ اذان گرامی، ایک مرتبہ یزید نے کہا مؤذن اذان دے، مؤذن آگے بڑھا کہا کون سی اذان؟ ابھی تو ظہر ہوئی ہے، عصر کا وقت نہیں ہوا۔ تو یزید نے کہا مؤذن اذان دے۔ ماحول ایسا ہے کہ اگر اذان نہیں دے گا تو اذان شروع کر دے، تو میرا درباری اذان شروع کر۔ مؤذن نے اذان شروع کر دی، امام ممبر پہ ہیں، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام ممبر سے نہیں اترے کیونکہ نماز کا وقت نہیں تھا۔ سارے مجمع کی توجہ، چوتھے امام ممبر پہ ہیں، ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا جل جلالہ۔ اب سارا مجمع مؤذن کو نہیں دیکھ رہا، امام کی طرف دیکھ رہا ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ۔ توجہ، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام۔ ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی کہا نا امام نے کہا مؤذن رک، مؤذن رک جا۔ امام نے کہا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اب یزید کی زبان پہ تالے پڑے ہوئے تھے، بولا تو جا نہیں رہا تھا، زبان بھاری ہو گئی تھی۔ اس نے کہا اب کیا کہوں، جو بھی کہوں گا میں ہی ذلیل ہوں گا۔ خاموش رہا۔ امام نے کہا اگر تو کہتا تیرے جد ہے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر مانتا ہے میرے جد ہے بتا ہمیں دربار میں قیدی کیوں بنا کے لایا؟ سارا دربار ایک مرتبہ چیخنے لگا یزید تو نے کہا تھا یہ باغی ہے، وہ بتا رہے ہیں ہم آل محمد ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں۔ بھئی میں مصائب شروع کر رہا ہوں لیکن ایک جملہ اس سے پہلے، ایک یہودی کھڑا ہوا اور اس نے کہا یزید اگر حضرت موسیٰ کی نسل ہمارے پاس ہوتی ہم ان کا احترام کرتے، یہ تو تمہارے نبی کے نواسے کا بیٹا ہے۔ یزید نے ایک مرتبہ چیخ کے کہا اس یہودی کو دربار سے باہر لے جا کے قتل کر دو۔ کچھ فوجیوں نے اس یہودی کو گرفتار کیا، ایک عیسائی کھڑا ہو گیا، اس عیسائی نے کہا یزید حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی، اور شادی نہیں کی تھی، آسمان پہ اٹھا لیے گئے جوانی میں 33 برس کے۔ یزید حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی، اگر ان کی سواری بھی ہمارے پاس ہوتی جس پہ جناب عیسیٰ نے سواری کی تھی ہم اس کا بھی احترام کرتے۔ یہ نبی عیسیٰ کی سواری ہے، یہ تو تمہارے نبی کی آل ہے، تو اپنے نبی کی آل کو درباروں میں لے آیا ہے۔ یزید نے کہا اس عیسائی کو بھی باہر لے جا کے مار دو۔ عزیزان گرامی، جب ماحول سارا یزید کے خلاف ہو گیا تو چیخ چیخ کے کہنے لگا میں نے نہیں مارا، دیکھا کہ لوگ مجھے مارنے لگے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، کہا میں نے نہیں مارا، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا ہے حسین کو، عمر ابن سعد نے مارا ہے حسین کو، میں نے نہیں مارا۔ اب آج بہت سے پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں یزید تو خود کہہ رہا تھا میں نے نہیں مارا، اس نے تب کہا جب دیکھا بغاوت ہونے والی ہے۔